الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. میرے محترم دوستو، میرے دینی بھائیو، جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارا والا عشرہ چل رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم تمام لوگ اپنی اپنی گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرا کر کے جہنم سے چھٹکارا پا لیں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا مرد ہو یا توبہ کرنے والی عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کی مخلوق مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں جو بھی ہو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو اس طرح سے پاک کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں گویا کہ وہ توبہ کرنے والا آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کریں اور معافی کرالیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ مغفرت والا عشرہ ختم ہوا اور جہنم سے نجات والا عشرہ چل رہا ہے. یقیناً ہم تمام لوگ نے سال بھر گناہ کمایا ہے، دن کی اجالے میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی، دائیں سے بائیں سے ہر چار جانب سے ہم نے نہ جانے کون کون سے گناہ کمائے. اس لیے جہنم سے چھٹکارا والا جو عشرہ چل رہا ہے بہت ہی بابرکت عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو جہنم سے نجات پالیں اور جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیں. جہنم کیا چیز ہے آج ہمیں معلوم نہیں. جہنم وہ ایک ایسی چیز ہے جب آدمی اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا تو ہزاروں ہزار سال گزر جائیں گے، ہاں پانی پانی چلاتا رہے گا لیکن اس جہنمی کو پانی نہیں ملے گا. اور جب اس کو پانی ملے گا پینے کے لیے دیا جائے گا تو اس پانی کی گرما گرم کھولتی ہوئی پانی کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ آدمی وہ جہنمی اس پانی کو پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے اندر وہ کڑک رکھی ہوگی، وہ اتنی گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب آدمی پیے گا تو پیٹ کے اندر کی ساری چیز دوسرے راستے سے باہر آ جائے گی. وہ جہنم کے کھولتا ہوا پانی کا یہ عالم ہوگا، یہ نیچے والا ہونٹ سوج کر کے پیر کے انگوٹھے پر آ جائے گا. اس جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا یہ عالم ہوگا کہ اوپر والا ہونٹ سوج کر کے کمر کی طرف لٹکتا رہا ہوگا. اور اس طرح سے ہمارے جسم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پکنے والے ہوں. اس لیے اپنے جسموں کو اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سب سے بہتر علاج اور سب سے اچھی بات میرے نبی نے، آپ کے نبی نے 1,24,000 انبیاء کراموں کی امام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والے انسان میرے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب فرماتے ہیں اور پاک صاف رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تاکہ ہمارا ٹھکانہ بھی جنت میں ہو جائے اور جہنم سے ہم چھٹکارا پا لیں. جہنم کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر ہم جب بیمار پڑتے ہیں
پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے، ڈاکٹر ہمیں انجیکشن وغیرہ دیتے تاکہ اس کو سکون مل جائے۔ اسی طرح جب ہم جہنم میں جائیں گے پہلی قبر ہوگی، اگر قبر کے اندر ہمارے بد اعمال کی وجہ سے قبر کے فرشتے اور قبر کے جو اندر اژدہے ہیں وہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے وہ ڈنس سانپ اور اژدہے ہمیں ڈنس ماریں گے اور ہمیں کاٹیں گے، اور جب ایک بار ہمیں ڈنس مارے گا کاٹے گا تو ہم 70 گز زمین کے اندر ڈس جائیں گے، یہ عالم ہوگا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح کی بیماری ہوگی اسی طرح کے ہمیں ڈاکٹر اس دنیا کے اندر علاج کرتے۔ اگر زیادہ بیمار ہے تو ہمیں آئی سی یو وغیرہ میں یا پھر وینٹیلیٹر وغیرہ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ قبر کے اندر بھی اگر ہم زیادہ گناہوں کا پاپ لے کر کے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں جہنم کے اندر چھوڑیں گے، فرشتے آئیں گے ہمیں گھس ماریں گے اور ایک ایک ہتھوڑا ہمارے جسم کے وجود کے اوپر لگے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کے وفاداروں، سب سے بڑا سمجھدار وہ آدمی ہے جو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کو بنا لے۔ اور آخرت کیا ہے کہ گناہ تو انسان کرتا ہے، انسانی فطرت ہے، اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود اپنے گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہو جائے۔ اس لیے ہم گناہوں کے اوپر اپنی نادم و شرمندہ ہوں۔ یقیناً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے اس کے اوپر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والے میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ ورنہ آس ہم اور آپ خوب یہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں، نبی کا چاہنے والا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے سے ہم دور ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کل قیامت کے دن کہہ دیں گے سوکن سوکن، یہ میری جماعت میں سے نہیں، یہ میرے گروہ میں سے نہیں، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم دیں گے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے بھائی تم تو گاؤں کے اندر بہت ہی بڑے بن گئے تھے، علاقے کے لوگ تمہیں سلام کیا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ آج جہنم میں جل رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم جہنم میں جل رہے ہو؟ آج تم مسجد کے ذمہ دار بنے ہو، آج تم بڑے بڑے عہدوں کو لینے کے لیے اس کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہو، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج تم جہنم میں جل رہے ہو؟ قرآن کریم نے اس کا بہت ہی اچھی انداز میں جواب دیا ہے قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی تھی، دنیا کے اندر ہمیں تو بھیجا تھا، لیکن ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں سجدہ کیا اور نہیں جھکے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں جائے۔ آج بہت ہی افسوس کی بات کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، لیکن ادھر مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی 5 وقت آواز لگا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر یا تو ریڈیو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی مؤذن صاحب کی آواز ہمارے کان تک پہنچے، مسجد سے آواز آئے، ہم فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ ایک مشق ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم مشق کریں گے تو آخرت کے اندر جب اللہ کو، اور اگر ہم مشق نہیں کریں گے، نہیں جھکے ہوں گے، مسجد میں نماز نہیں آ کے پڑھا ہوگا، تو میرے دوستو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے جھک جاؤ، تو ہم جھک نہ پائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ میں تمہاری قبروں کے اندر بیڑیاں لگا دوں گا، تم جھکنے کی کوشش تو کرو گے لیکن جھک نہ سکو گے، یہ تمہاری پہچان ہوگی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امتی کے لوگوں کو وضو کی عادت سے پہچان لوں گا، کہ وہ وضو کی عادت چودھویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ میرا امتی ہے۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اور قرآن حدیث سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، اور پھر بھی ہمارا اور آپ کا دعویٰ یہ رہتا ہے کہ ہم سچے پکے ایمان والے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے تھے یا پھر بے ایمان والے تھے۔
ایمان کا لیبل تو ہمارے اوپر لگا ہوا تھا، ایمان والے تو ہم گردانے جا رہے تھے، لیکن ہمارا عمل کتنا خراب اور گندا عمل تھا کہ ایک دوسرے کی نفرت بغض ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قرآن کپڑے کی طرح لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر مار دیا۔